کیا شرک کے ساتھ عمل صالح نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے؟ میں یا آپ یا کوئی بھی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نیک عمل بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارا نیک عمل قبول ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے خانہ کعبہ بنایا۔ خانہ کعبہ کے بنانے سے کوئی بڑا نیکی کا کام ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا نیکی کا کام تھا خانہ کعبہ۔ اس کے ساتھ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا، زمزم لوگوں کو پلانا، یہ سارے کام تھے، وہ اچھے کام، یہ سارے اچھے کام کر رہے تھے لیکن صرف ایمان نہیں لا رہے تھے اللہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہم حاجیوں کو پانی پلا رہے، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، شرک چھوڑنی پڑے گی آپ کو، ان معبودان باطلہ کو باہر نکالنا پڑے گا۔ آج ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں شرک بھی کر رہے ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی قبول ہو جائے گا۔ یہ تو غیر مسلمان بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو 20 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو، 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ تو آج عیسائی کتنے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں، کتنے اسکول بنا رہے ہیں، کتنے کالج بنا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے خرچ کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ فائدہ دے گا؟ ایک مسلمان اگر کسی کو ہنس کے مل لیتا ہے، مسکرا کے مل لیتا ہے، تو اس آدمی کو ثواب ہے خالی مسکرانے پہ۔ اس کے مقابلے میں ایک غیر مسلمان ایک احد پہاڑ جیسا خرچ کرے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ساتھ میں نیک عمل بھی کرتا ہے، اس کے نیک عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام بھی، ٹھیک ہے، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ان کے عمل بھی ختم ہو جائیں گے۔ انبیاء کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انبیاء بھی، اگر انبیاء تو شرک کو توڑنے کے لیے آئے، انبیاء تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، لیکن کہا کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے اللہ کے ساتھ تو ان کے عمل بھی ختم ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرو گے توحید کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن اگر نیک عمل کیا، شرک کی، تو نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری دلیل اس کی کیا ہے؟ پہلی قرآن کی آیت ہم نے پیش کی، بالکل دوسری دلیل فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غیری ترکته وشركه، فرمایا کہ میں شرک سے مکمل طور پہ بے نیاز ہوں، جس کسی نے بھی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو وہ جانے اور اس کا شرک جانے، کہ جس آدمی نے بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میں اس سے بے نیاز ہوں، اس آدمی سے، اس کی شرک جانے اور جس کو اس نے شریک ٹھہرایا وہ جانے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، قربانی، نیاز، سب اللہ کے لیے کرنی، اللہ کے ساتھ یہ ایسا نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کہتے ہیں ہم نے ذبح کیا جی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں جگہ پہ لے کے ذبح کر رہے ہیں لیکن ہم بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں، تو اس بسم اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 100 دفعہ بھی آپ بسم اللہ پڑھ لو، آپ کی نیت کا پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ کیوں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیگے پکوا کے لاتے ہیں وہاں پہ، اور کیا کہتے ہیں؟ دیگے پکا کے کہتے ہیں ہم کس کے نام پہ ذبح دے رہے ہیں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دیگے دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ آپ کہو کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ثواب کے لیے دے رہے ہیں، آپ کسی نبی کے لیے، ولی کے لیے، بزرگ کے لیے ذبح کر رہے ہیں یا نیاز دے رہے ہیں یا کچھ اور دے رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی آپ حرم مکہ میں بیٹھ کے آپ صدقہ کرو، خیرات کرو، لیکن آپ شرک کر رہے ہیں تو کوئی عمل قابل قبول